دیکھنے والے تمام ہی معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میٹرو 7 پاکستان کی جانب سے خصوصی ٹرانسمیشن عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم موجود ہیں حلقہ PS95 میں، جو کہ کورنگی کے ایریے میں لگتا ہے۔ ادھر سے ہمارے ساتھ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کا سیاسی قد کافی طویل ہے، ماشاءاللہ آپ کی خدمات اس قدر وسیع ہیں کہ حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے، اور اس کے علاوہ آپ عوام میں بہت ہی خوبصورت مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اس حلقے میں آپ کی کافی خدمات ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب فاروق اوان صاحب کی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، اور اس حلقے میں بہت ہی سرگرم ہیں اس ٹائم پر۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس حلقے کے محل وقوع کے حوالے سے، اور جانتے ہیں کہ آپ کیا کیا خدمت کر رہے ہیں۔ جی فاروق صاحب۔ میرا حلقہ جو ہے وہ PS95 کورنگی ہے، اور یہ کورنگی کا وہ حلقہ ہے جو شاید سب سے زیادہ محرومیوں کا شکار ہے۔ یہ قیوم آباد، بٹائی کالونی، اس کے بعد دارالسلام، PNT سوسائٹی، میران ٹاؤن، چکرا گوٹ، کرسچن ٹاؤن، اس پہ مشتمل یہ علاقہ ہے۔ اس میں ضیاء کالونی بھی ہے، عباسی نگر بھی ہے۔ 4.25 لاکھ آبادی کا حلقہ ہے، اور 130 کے قریب جو ہے اس میں ووٹرز ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی آپ کی بڑی ہی مقبولیت ہے عوام میں، آپ بڑی خدمت کرتے ہیں، بے لوث لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے گورنمنٹ نے آپ کو بڑے ستاروں سے نوازا۔ اب پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کی شمولیت کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور آپ اس کے منشور کو کس حد تک آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، جو میری پہلی اننگ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، بلکہ میں تقریروں میں بھی کہتا ہوں میرا ماضی گواہ ہے۔ میں نے 2018 میں آپ کو پتہ ہے ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے، اور 2018 سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں۔ دیکھیں، ویسے تو میری فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی والی ہے۔ میرے بڑے بھائی منسٹر تھے، شہادت امان صاحب ابھی سینیٹر ہیں، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری پرانی اٹیچمنٹ ہے۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے منشور کو کہاں تک لے کے جاؤں گا، تو انشاءاللہ جتنا میرا بس چلا، جو ممکن ہوا، تو میں اس میں ایڈ آن کرنے کی ضرور کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا فاروق صاحب، یہ آپ کا جو حلقہ ہے یہ دوسری دیگر پارٹیوں سے بھی بھرپور یہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور بڑا ہی جیسے دیکھا جائے کہ سخت ترین مقابلہ ہے۔ MQM ہے، دیگر جماعتیں ہیں، اور ادھر جماعتیں ہیں موجود ہیں۔ آج کل ایک نئی سیاست نے جنم لیا ہے کہ عدم تشدد کی سیاست، جو کہ ایک دوسرے کو بالکل برداشت نہیں کر رہی ہے، جیسے حال ہی میں 2 واقعے ایسے ہو گئے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک اس حلقے کا تعلق ہے تو الحمدللہ اس میں اس طرح کی کوئی فضا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یقیناً ہمارے مد مقابل MQM بھی ہے، نون بھی ہے، PTI بھی ہے، اور جماعت اسلامی بھی ہے، سبھی ہے۔ لیکن اب تک جو ہماری ورکنگ ہے اور جس طرح کا ہمیں رسپانس مل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ آنے کے لیے ساری پارٹیاں آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں کہ ان 4-5 میں سے سیکنڈ کون آئے گا۔ انشاءاللہ یہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں PS95 کے امیدوار، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سے وابستگی ہے، فاروق اوان صاحب۔ ان سے باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ پروگرام میں ہوا ہے وقفے کا بریک، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میٹرو 7 پاکستان کی جانب سے خصوصی ٹرانسمیشن عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں PS95 کے کینڈیڈیٹ، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، جناب فاروق اوان صاحب۔ آپ کی مقبولیت، آپ کی شہرت اس علاقے میں ایک دھات بیٹھا چکی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں مزید کہ فاروق صاحب، آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، کیسا دیکھتے ہیں؟ کس حد تک آپ مطمئن ہیں کہ ہمارے لا انفورسز نے کس حد تک کور کر لیا ہے کہ ہم آرام سے بغیر کسی دنگا فساد کے الیکشن ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ 100% ہم کلی طور پہ مطمئن ہیں کہ کہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا 80% کام تقریباً ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک الیکشن ڈے باقی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی خیر خیریت سے ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آنے والا ہے۔ اور یہ ضرور ہوگا کہ ہر جماعت، ہر سیاسی پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ اسے زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملیں، لیکن انشاءاللہ سندھ ہمارا ہے اور مرکز بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا فاروق اوان صاحب، آخری سوال پہ میں جاؤں گا کہ قائد ایوان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو گئے، چاہے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہو گئیں، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہو گئے، یا بلاول بھٹو صاحب موجودہ چیئرمین، آج تک ہم نے ان کا کسی کا موقف یہ نہیں دیکھا کہ مطلب عدم تشدد کی سیاست کی جائے۔ تو جیسا کہ حالی شہر میں اس ٹائم پر عدم تشدد کی سیاست ہو رہی ہے، ابھی 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو کہ ایک کلفٹن میں ہوا
واقعہ رونما ہوا, ایک نارتھ نازم آباد میں واقعہ رونما ہوا, اس حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ پارٹی پالیسیز کیسی ہیں اور کیا کرنا چاہیے, کس طرح بہتری آ سکتی ہے, کس طرح اپنے کارکنوں کو آپ سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اس طرح نہ کیا جائے, کیونکہ یہ الیکشن ہے, ہم نے کسی نے تو جیتنا ہے. کہ ہماری سیاست جو ہے وہ عدم تشدد کی ہے, نہ کہ تشدد کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی کارکن, کوئی بھی ورکر, بیسیکلی جو بندہ ہار رہا ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ لاشوں کی سیاست کرتے ہیں. تو اس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے. ہم نے اپنا الیکشن جو ہے وہ کرنا ہے اور سیٹیں نکالنی ہیں, جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے انشاءاللہ. چلیں ویورز, پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے, جو کہ پروگرام پیش کیا جا رہا تھا جنرل الیکشن 2024 کے حوالے سے, خصوصی ٹرانسمیشن عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت تھا. ویورز, لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن آئیں گے اور چلے جائیں گے, کچھ کینڈیڈیٹ اسمبلیوں تک پہنچ جائیں گے اور کچھ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے, لیکن اس کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی رنجشوں کو دلوں میں رکھیں اور ایک دوسرے سے بغض کریں, بلکہ ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. اللہ حافظ.